सिचुएशन इस तरफ चली गई है जहां पर बार बार ये बात हम कर रहे हैं कि अगर सेंस प्रिवेल करेगा तो कोई ना कोई सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन ही पॉलिटिशियंस निकालते हैं और यही उनका काम है। अगर इस किस्म के मामलात किए गए, अगर इस तरीके से किए गए तो मसाइल बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, टेट फॉर टैट का रवैया सामने आ रहा है, ये किसी सूरत भी जो है वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। और हमारे ज़ाहिर है ये एक पाकिस्तान के लिए इस एतबार से भी मुश्किल वक्त है, क्योंकि जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है उसको समझते हुए जो है वो फैसले करने पड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, उनसे जरा हम इस मसले पर बात करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब ये मुझे बताइएगा कि आज जो कुछ हुआ अभी सिंध हाउस के गेट पे, पहले यकीनन मुझे पता है आप उस पर बात करना चाहेंगे, बेशक कर लीजिएगा, लेकिन ये तमाम चीजें हुई क्यों हैं, इसका आप लोगों को इदराक है? ये तमाम चीजें इसलिए हुई हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान एक आईनी हकीकत को जुटला रहे हैं और आइन के मुताबिक काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये तमाम चीजें हुई जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पड़ गया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 8 मार्च 2022 को। कानून के मुताबिक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है 28 मार्च की बात जब बनती है, उस दिन इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी है, उससे पहले भी हो सकती है। और इंस्टेड के वो पार्लियामेंट्री तरीका आजमाए, आईनी तरीका आजमाए, वो अपनी तकारीर में, अपने एक्शन से और अपने जो उनके लोग हैं उनकी बातों से हर गैर आईनी तरीका करने की कोशिश कर रहे हैं। नटशेल में तो यही जवाब इसका है। और इसकी वजह से जो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है, वो वजीर आजम को मेरा नहीं ख्याल है कि सूट करता कि जिस मनसब पे, जिस आइन का उन्होंने कसम उठाई है, उसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ करें। शाह साहब ये बताएं, क्या जरूरत थी सिंध हाउस को इस सियासी एक्टिविटी का जो कि हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में आती है, सिंध हाउस के अंदर करने की? क्यों ये रिस्क पीपल्स पार्टी ने या सिंध हाउस में ही उनको रख के किया गया? ये तो किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भी ये सब हो सकता था। आपने हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया, मैं सख्त ऑब्जेक्ट करूंगा पार्लियामेंटेरियंस के बारे में ऐसे बात करने में, और मैं उसकी रीजन दूंगा आपको। सबसे पहले तो इस पे आ जाते हैं ना। मैं अगर एक गुजारिश कर लूं, मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग, लेकिन चूंकि पीएमएलएन के जावेद लतीफ साहब ये कह भी चुके हैं हम हॉर्स ट्रेडिंग है तो हम हॉर्स ट्रेडिंग ये कर रहे हैं। नहीं जी, देखिए, मैं किसी और की बात पे नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं एक असेंबली का मेंबर हूं और मैं सख्त एक्सेप्शन ले रहा हूं इस लफ्ज पे, इसलिए कि इसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस है। मेरे भाई, मैं एक अगर थोड़ी सी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि आइन के अंदर एक इलेक्टेड एमएनए को इजाजत है कि वो कहीं पे भी वोट दे, किसी बिल पे, किसी रेजोल्यूशन पे, उस पे कोई बंदिश नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर का वोट नेशनल असेंबली में फाइनेंस बिल या आई बिलीव एक और भी है आपकी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे अगर वो वोट करता है पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ, यानी कहां शुरू होता है, वोट करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इफ ही वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन दैट मीन इज अलाउड टू डू दैट। तो हॉर्स ट्रेडिंग क्या हुई इसमें? हाँ, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जरूर है। अगर मैं वोट करता हूं अपनी पार्टी डायरेक्शंस के खिलाफ इन चीजों पे, मुझे वो कॉन्सिक्वेंसेज पता है, और वो कॉन्सिक्वेंसेज अगर मैं फेस करने के लिए तैयार हूं, जिसकी अल्टीमेट रिजल्ट ये हो सकती है कि मैं डीसीट हो जाऊं शायद, इसलिए कि उसमें भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है। आपका पार्टी हेड पहले शोकॉज देगा, फिर स्पीकर उसको फॉरवर्ड करेगा ईसीपी को इलेक्शन कमीशन को 1 महीना होता है। शाह साहब, तो आप उससे पहले ही उसको हॉर्स ट्रेडिंग कह देते हैं। शाह साहब, और अगर वो वोट करता है और वो कॉन्सिक्वेंस फेस करे तो हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हुई? तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक्सेप्शन थी, मैंने कहा क्लियर कर दूं। सेकेंडली, मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बता दूं। 10 तारीख को गालिबन पार्लियामेंट लॉजेस पे एक हमला होता है। इस्लामाबाद पुलिस अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ जाती है और उसके बाद एमएनएज अनसेफ फील करते हैं। हमें मल्टीपल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम वहां अनसेफ फील कर रहे हैं, हमें जगह दी जाए। सिंध हाउस पार्लियामेंटेरियंस के लिए, चाहे वो किसी भी जमात के हों, उनकी जगह रेंट पे उनको दी जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ और मेंबर्स ने दीगर पार्टियों के भी हमें कहा कि जी हम अनसेफ फील कर रहे हैं, अगर आपके पास जगह है तो सिंध हाउस में हमें कमरे दिए जाएं। कोई गैर कानूनी बात नहीं, इसमें कोई
جو ہے انلیگل ہم نے چیز نہیں کی ہے. ایک پارلیمنٹیرین کو کمرہ الاٹ کیا ہے سندھ ہاؤس کے اندر شاہ صاحب, جس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کے بات جو کی گئی, اور بڑے میں نے لفظ سنے ہیں اور کس قسم کے الفاظ استعمال کیے ان کے خواتین اور مرد ممبران نے, جو کہ میرا خیال ہے آپ بھی بول نہیں سکیں گے. اگر آپ بول سکتے تو آپ بول لیں, مجھے وہ لفظ بولنا ہی نہیں آتے. نہیں دیکھیں, جو زبان شائستہ ہونی چاہیے, دلائل مضبوط ہونے چاہیے, اس سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو خود چھانگا مانگا سیاست کی ڈسی ہوئی ہے. پیپلز ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اب اگر یہ تمام اراکین آپ سے تحفظ بھی مانگتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دیکھیں, ووٹ کی ایک سیکریسی تو ہونی چاہیے نا. یہ بے شک پرائم منسٹر کے اگینسٹ ووٹ ڈال دیتے, لیکن ایک سیکریسی ہونی چاہیے تھی. وہ ویٹ کر سکتے تھے, وہ اس وقت ووٹ ڈال دیتے. اگر آپ اجازت دیں مجھے, میں ذرا سوال مکمل کر لوں. ایک تو معاملہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کئی اراکین یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کا آسرا ہے, یا ہم اگلے الیکشن میں جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں کس پارٹی کے ساتھ, کس پارٹی کے ساتھ نہیں. اور پھر جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا نا. ضروری نہیں تھا کہ اگر وہ تمام لوگ تیار بھی ہو گئے تھے اگینسٹ دا گورنمنٹ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, تو ان کو اس طریقے سے رکھا جاتا, نہ کہ اس کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا کے ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے اور ڈیفیکشن کلاس بعد میں فیس کر لیتے. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے کہا سیکریسی. نمبر 1, یہ ووٹ سیکرٹ نہیں ہے. وہ اپنا کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہے. میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایک جگہ ووٹ دیں یا دوسری جگہ. سر, اس دن ڈویژن اس دن ہونی ہے نا, پہلے تو 10 دن پہلے تو نہیں ہونی نا. جس دن آپ ایوان میں جائیں گے اس دن ڈویژن. میں اگین کہہ رہا ہوں, دس از ناٹ اے سیکرٹ ووٹ. جس دن بھی ڈویژن ہو, وہ اپنا اگر پہلے سے کہنا چاہتے ہیں تو میں اور آپ ان کو روکنے والے نہیں ہیں کہ وہ کیا کہیں. میں نہیں کہہ سکتا ان کو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. مجھے یعنی سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کو ایک ریکویسٹ آئی فرام پارلیمنٹیرینز کہ جی وی وانٹ رومز ہیئر. اگر پارلیمنٹیرین کوئی, میں خود پنجاب ہاؤس میں بھی رہ چکا ہوں. ایک وقت میں سندھ ہاؤس جانا تھا اور اس وقت کمرے خالی نہیں تھے, تو میں نے پنجاب ہاؤس میں روم لیا تھا رینٹ پے کر کے. تو میں اس زمانے میں پروونشل اسمبلی کا ممبر تھا, وزیر نہیں تھا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹائٹلمنٹ ہے. میں کون ہوتا ہوں ان کو کہنے والا کہ آپ ادھر ووٹ کرو اور آپ یہ نہ کہو, اور آپ جا کے ڈویژن کے دن کہو. آپ اور میں نہیں ہو سکتے ان کو کچھ کہنے والے. ممبرز اپنا ووٹ لے کے آئے ہیں, ان کو اختیار ہے کانسیکوینسز وہ فیس کرنے کے لیے اگر تیار ہیں. مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی بھی نہیں پتا وہ کہاں ووٹ دیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں اگلے جو وہ تو اسی دن پتا چلے گا نا. سر, وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے. وہ آپ ان سے پوچھ لیں. مطلب میں ان کو اس بات پہ کہوں کہ سندھ ہاؤس میں آپ نہیں ٹھہر سکتے. آپ مجھے اس کا جواب دے دیں نا کہ ایک پارلیمنٹیرین از انٹائٹلڈ ٹو اسٹے دیئر and he says I'm voting against my political party. I say sorry, you can't. اگر میں شاہ صاحب آپ سے constitution allows him to do that. میں آپ سے آپ کی رائے لوں اگر وہ تھے اور وہ محفوظ بھی تھے, لیکن یہ جو انٹرویوز کرا کے ان کے باقاعدہ سامنے لایا گیا, was it a good idea? میں دیکھیں, آئیڈیا کی بات نہیں. انہوں نے خود جب ان کو بڑے القاب سے نوازا گیا اوپنلی, اور میں اگین وہ چیزیں میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو استعمال کریں, میڈیا کو استعمال کریں, میڈیا کے تھرو وہ بتائیں. اگر وہ اگین یہ ان کی مرضی ہے, میں اور آپ نہیں. اگر میں ان کی جگہ ہوتا, ہو سکتا ہے میں یہ کرتا یا نہ کرتا, وہ اس وقت کی بات ہوتی. لیکن ایز کسٹوڈین آف دی سندھ ہاؤس, بیکاز وہ سندھ گورنمنٹ کے ادھر جگہ ہے, تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نہیں کسی کو آنے نہیں دے سکتے اندر, آپ میڈیا کو نہیں آنے دے سکتے. انہوں نے آنے دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان سے ملنا ہے, اور وہ آئے. ٹھیک, اگر ہم نہیں آنے دیتے تو آپ ہی ناراض ہوتے کہ جی آپ میڈیا کو روک رہے ہیں جانے. نہیں, میڈیا دیکھیں, مجھے پتا ہے میڈیا کو آرگنائز طریقے سے بلایا گیا تھا وہاں پر. یہ روکنے والا سوال ہی نہیں ہے. They wanted it that way, عادل بھائی. اچھا, یہ پیپلز, آپ مجھے بتائیں, ویسے یہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا یا پی ایم ایل این کا؟ ویسے یہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا کہ پی ایم ایل این کا؟ نہیں, آئیڈیا, میں تو ادھر کراچی بیٹھا ہوں. یہ ان ممبرز کی ریکویسٹ تھی جہاں تک مجھے پتا چلا ہے, بیکاز میں نے پتا کیا ہے. نہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا, نہ پی ایم ایل این کا. ان ممبرز کی ریکویسٹ تھی. جب ان کو آپ وہ القاب سے نوازیں گے جو آپ اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتے, تو پھر وہ یہی کہیں گے نا. سر, یہ گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیے, سب سے پہلے گورنر راج پہ بعد میں آتے ہیں. مائی ٹیک آن اٹ از فگمنٹ آف دا امیجنیشن. گورنر راج کے لیے صوبے میں انکانسٹیٹیوشنلی اگر صوبہ رن کرے تبھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. باقی یہ تو پہلی بار میں نہیں سن رہا ہوں, پچھلے 3.5 سال میں 350 بار سن چکا ہوں میں.
یہ چیز کہ گورنر راج لگ جائے گا، تو وہ اپنی اگر لگ جاتا ہے تو میڈیا کو ادھر ادھر آپ کو ایک اور ٹاپک دینے کے لیے لگا دیتے، میرا یہ خیال ہے۔ اگر لگ جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا؟ لگ سکتا نہیں ہے نا، آئینی طور پہ نہیں لگ سکتا، اگر لگا دیں گے تو اس کو آئینی طور پہ مقابلہ کریں گے، جبکہ لگ نہیں سکتا نا۔ یہ آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی سر ظاہر ہے وہ ایک صوبے میں قرارداد آنی ہے، قرارداد کے بعد دونوں ایوانوں سے وہ ایک پروسیس سے ہو کے جانا ہے، لیکن حکومت سوچ کیوں رہی ہے ایسا؟ آپ کے خیال پہ بات نہیں ہو سکتی نا کہ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ صرف دھمکی ہے؟ دھمکی بھی نہیں ہے، حکومت کی یہ دھمکی بھی نہیں، اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ۔ جی عادل بھائی، ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں ایڈریس، بیکاز جہاں سے آپ نے شروع کیا تو وہ سوال آپ نے مجھ سے کیا نہیں۔ جی، آج جو سندھ ہاؤس کے اندر کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، سوری پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس نے کیا ہے، اس کی میں سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ سندھ ہاؤس سندھ صوبے کی علامت ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چاروں صوبوں کو، سندھ ہاؤس، پنجاب ہاؤس، کے پی کے ہاؤس اور آپ کا بلوچستان ہاؤس کی جگہ دی تھی۔ اس کے اندر اس کی املاک کو نقصان پہنچانا، گیٹ توڑ کے اندر آنا، اسلام آباد پولیس کا نہ ہونا ادھر، اور ان کو روکنا نہیں، ریڈ زون میں کئی جو ہے وہ سیکیورٹی وہ پار کرتے ہوئے ادھر تک پہنچتے ہیں اور گیٹوں کو لاتے مار رہے ہیں اور گیٹ توڑتے ہیں اور اندر گھستے ہیں۔ یہ اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ یہ مترادف ہے سندھ صوبے کے لوگوں پہ ایک اٹیک کے۔ میں اسلام آباد پولیس کو، سیکرٹری انٹیریئر کو کہا ہے کہ ان کے اوپر جیسے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر ہوئی تھی، ہم وہ ایف آئی آر داخل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ قانون کے تحت اس پہ عمل کریں گے۔